دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, جہاں تاریخ کا رخ بدلنے میں مجاہدین مرد حضرات کا کردار ہے, وہیں پر ہمیں بعض خواتین کا بھی ذکر خیر ملتا ہے. ان میں سر فہرست سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اس میں گرہ میں ملتا ہے. آپ علم میں, عمل میں, فضل میں, ایمان میں نمایاں نظر آتی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا, اور اس سے قبل آپ کے 2 پہلے نکاح ہو چکے تھے, اور ان میں سے 2 بیٹے تھے آپ کے. اور پھر بعض مکہ کے سرداروں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا, لیکن آپ نے ان کا یہ پیغام نکاح قبول نہیں فرمایا. اور اس سے قبل حضرت سیدہ پاک فرماتی ہے کہ ہم مکہ المکرمہ میں موجود تھے, کعبہ کے ارد گرد تھے کہ ایک توریت کا علم رکھنے والا عالم آیا. اس نے کہا کہ قریب ہے کہ آخری نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں. اور پھر عورتیں اس کو ڈانٹنے لگی کہ تم عورتوں کے میلے میں کس طرح آئے ہو. اور پھر اس کے بعد سیدہ پاک نے کہا کہ میں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی, اور پھر میں انتظار کرتی رہی. اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ کہنے لگے کہ ایک شخص ہے جو مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے جانا جاتا ہے. پھر سیدہ پاک نے اپنی ایک غلام نفیسہ, اس کا نام تھا, اس کو بھیجا, اور پھر کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میرا مال تجارت لے جائے. تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو البتہ آپ نے مال بیچنے کی پیشکش کی, اور آپ نے کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. پھر آپ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور مشورہ کیا, اور آپ کے چچا جان نے کہا کہ یہ آپ قبول کر لیں. اور پھر آپ نے ملک شام کی طرف سفر جاری کیا, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی تاجرہ عورت تھی. یہ ایک ایسی عورت تھی, نہ کبھی دکانوں پر آئی, نہ مارکیٹ میں آئی, لیکن سب سے زیادہ مکہ المکرمہ میں جس کا سامان بیچا جاتا تھا وہ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. البتہ آپ نے اپنی غلامہ کو بھیجا اور کہا کہ میرا مال کہہ دیجئے محمد بن عبداللہ کو کہ وہ ملک شام لے کر جائے. تجارت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جو نفع دیا تو ان میں سے جو وہ چاہیں حصہ اپنے لیے مناسب وہ رکھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال قبول فرمایا, اور تجارت کے لیے پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اپنا غلام میسرہ اس کو بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی فرمائی کہ تم سارے راستے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نگاہ رکھتے رہنا, اور جو واقعات رونما ہو پھر آ کر مجھے بتانا ہے. دوسری بات کہا کہ جیسے تم میرے غلام ہو اس کے بھی غلام ہو. اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر مال تجارت میں جو ان کی رائے ہو تو ان کی رائے سے تم نے اختلاف نہیں کرنا, فوری طور پر قبول کر دینا ہے. میسرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ میں اس طرح آپ کو بتا دوں گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں پر تجارت کا مال لے کر پہنچے. جب تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا مال فروخت کر رہے تھے, بیچ رہے تھے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے مال کی صفائی اور ستھرائی کے لیے قسمیں اٹھائیں اور ہمیں بتائیں. آپ نے کہا کہ جن بتوں کے تم قسمیں اٹھا کر مال کو فروخت کر رہے ہو, میں ان بتوں کو مانتا نہیں ہوں, تو ان کی قسمیں کیسے اٹھاؤں گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منہ موڑ دیتے اور لوگ آپ کی طرف توجہ ہو کر مال خرید لیتے تھے. اور ہوا اس طرح کہ جو آپ کے ساتھ قافلہ سارا گیا تھا, سارا ہی بابرکت ہو کر, یعنی ساروں کو اللہ تعالیٰ نے دگنا دگنا فائدہ عطا فرمایا. پھر یہ قافلہ واپس آ کر لوٹا. پھر آپ کے غلام سے پوچھتی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ مجھے حال دو. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو پہلے کہیں نہیں سنے تھے. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ نے سچ بولا اور سچ ہی بولتے رہے, سچ بول کر مال کو فروخت کرتے رہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے سوئے, اور ایک مجھے توریت کا علم رکھنے والا شخص ملا, اور اس نے بتایا, کہا کہ یہ جو درخت کے نیچے سویا ہوا یہ کس کو لائے ہو میسرہ. اس نے کہا کہ یہ مکہ المکرمہ کا تاجر ہے, محمد بن عبداللہ ہے. کہا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہے. اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوا. آپ نے پھر پیغام نکاح بھیجا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام قبول فرمایا. آپ کی غلامہ نفیسہ تھی, وہ پیغام نکاح لے کر آئی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگی کہ حضرت خدیجہ نے مجھے بھیجا ہے, نکاح کرنے کا آپ سے ارادہ رکھتی ہیں. حالانکہ اس طرح تھا کہ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا, لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. اس سے قبل آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے, اور ان میں سے 2 بیٹے بھی تھے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوا, اور نکاح ہونے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ
नबी अलैहिस्सलाम गार हिरा में तशरीफ लेकर गए। अभी गार हिरा में फी जमाना में भी आजकल भी हट्टा गट्टा कोई अच्छा खासा इंसान जाए भी तो 2.5 से 3 घंटे चढ़ने में लगते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए तो ये सैयदा पाक हजरत खतीजतुल कुबरा रोटी और पानी लेकर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये गार हिरा में जाया करती थी। एक मरतबा हुआ इस तरह कि आप रोटी लेकर जा रही थी, गर्मी का मौसम था, अभी पहुंची नहीं थी गार के करीब के जिब्रील अमीन आए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी खुतैजा आ रही है आपके लिए खाने का सामान लेकर। जब ये आपके पास पहुंचे ना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कहिएगा तुम्हारा रब तुम्हें सलाम कहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब ताला ने जिब्रील के जरिए हजरत खुतैजा को सलाम भेजा। फिर जब आप पहुंची तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जिब्रील अभी मेरे पास आए और रब का सलाम लेकर आए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कि अभी जिब्रील मेरे पास आए और रब ताला आपको हक ताला आपको सलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मर्तबा, क्या शान और शौकत आपकी है कि रब ताला आपको सलाम भेज रहे हैं जिब्रील के जरिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप सारा माल तिजारत लेकर आई और अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, अभी तो मैं भी आपकी हूँ, ये सारा माल भी आपके लिए ही है। हुजूर के कदमों में वो माल लेकर आई। फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत हलीमा आई एक दिन आपके घर में, तो नबी अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और उनसे मुलाकात की, बड़े हुजूर खुश हुए और हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ खतीजा, ये मेरी माँ है हलीमा। तो फिर आपसे जब मुलाकात करने जाने लगी तो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की कि आप पहली मर्तबा आई हैं तो आप खाली हाथ किस तरह जाएंगे। हुआ इस तरह कि आपने एक तोहफा पेश किया और कहने लगी कि ये मेरी तरफ से, मेरी जानिब से ये तोहफा है, आप कबूल फरमाइए। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है। फिर आपने 40 बकरियां और एक ऊंट हजरत हलीमा को तोहफे में पेश की। एक वो वक्त भी आया कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहनने के लिए एक जोड़ा बच गया। इतनी बड़ी ताजरा, और फिर यही औरत देखे घर में नबी अलैहिस्सलाम के कपड़े भी धोए और नबी अलैहिस्सलाम के घर में झाड़ू भी दिया, हुजूर की खिदमत भी करती रही, नबी अलैहिस्सलाम को दीगर मामलात में तसल्लियां भी देती रही। अल्लाह अकबर कबीर। आज हमें चाहिए कि हम सैयदा पाक की सीरत के हवाले से कुछ सीखे। हमारी बहनों को भी चाहिए सैयदा पाक की सीरत का मुताला करें और उनकी सीरत से अपने कुलूब अज़हान को रोशन करे और राह निजात तलाश करे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।